علی امین گنڈاپور صاحب کو آپ نے بڑے پروگراموں میں بیٹھ کے ڈیفینڈ کیا، دیگر جو سیاسی قائدین ہیں یا پارٹی کی سوشل میڈیا پالیسی ہو گئی یا جو باہر بھی بیٹھے ہیں آپ کے پارٹی کے قائدین، ان کو بھی آپ نے ڈیفینڈ کیا. میں نے آپ کی شہباز گل کے حوالے سے اور دیگر جو رہنما ہیں ان کے حوالے سے شارٹس بھی سنے ہیں، بیانات بھی سنے ہیں. اب آپ تو ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں لیکن وہ آپ کو کوئی خاص ڈیفینڈ نہیں کر رہے، الٹا آپ کی جو کووڈ کی بیماری یا کوارنٹائن ہے اس کا اس چیٹ میں مذاق بھی اڑایا ایک طرح سے نظر آ رہا ہے کہ تمسخر سا اڑا رہے ہیں کہ بھئی لکھا اس میں چیٹ میں یہ ہے کہ دیکھو کمرے میں ڈاکٹر بھی موجود ہے، مریض بھی موجود ہے، اٹینڈنٹ بھی موجود ہیں، اور کوارنٹائن ایسا ہے کہ ماسک کے بغیر کوارنٹائن ہے. تو یہ کیسا کوارنٹائن ہے؟ بہت شکریہ. مجھے ویسے افسوس ہوا کہ میری بیماری کا بھی میرے بہت قریبی دوستوں نے مذاق اڑایا، اور یہ جب میں اسپتال میں ایڈمٹ تھا تو وہ تو میں کرونا پہ ایڈمٹ نہیں تھا، وہ تو میں ٹائیفائڈ پہ ایڈمٹ تھا. کرونا کے بعد مجھے ٹائیفائڈ نے گھیرا نا. ہاں جی بالکل. تو میں تو ٹائیفائڈ پہ ایڈمٹ تھا، تو ماسک جو ہیں وہ ٹائیفائڈ میں تو نہیں لگ سکتے، نہیں لگتا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ جہاں تک آپ کا سوال ہے، میں نے اپنے تئیں کوشش کی ہے اپنے دوستوں کو، پارٹی کے دوستوں کو ڈیفینڈ کروں. اب مجھے زیادہ توقع خیر کی نہیں ہوتی ہے کسی سے بھی. میرا خیال ہے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے میری نیکی کی توقع نہیں ہے. اور اردو میں پنجابی میں کہتے ہیں نا، میں کلہ ہی کافی ہوں. اچھا تو میں کلہ ہی کافی ہوں. ہاں کلہ ہی کافی ہوں. یہ جو لوگ ہیں نا جو میرے خلاف کمپین کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یا خان کے کان بھرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، ایک چیز پہ وہ مجھے مات نہیں دے سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، میری کوئی سٹیکس ہی نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی میرا کیا بگاڑے گا. البتہ اگر کوئی پنگا لیتا ہے چاہے اپنے ہو یا پرائے ہو، تو بینڈ بجانے میں تساہل سے کام نہیں لیتا ہوں. اچھا اب کیونکہ آپ نے کان بھرنے کا ذکر کر دیا، مجھے آپ کی ایک سٹیٹمنٹ یاد آئی جو کہ غالباً آج ہی کے دن آپ نے کہیں یہ بھی بات کی ہے کہ آپ کو ایسا شک ہو رہا ہے، ایسا آپ کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ آپ کے خلاف خان صاحب کے کان بھرنے کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں. یہ کیوں تیز ہو گئی ہیں؟ اچانک کیا ایسا ہو گیا؟ آپ نے کون سی ایسی کوئی بات کر دی خان صاحب کو کہ جس سے باقی جیلس ہو گئے؟ یا 2-3 ایام قبل خان صاحب کے ساتھ ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کی ملاقات ہوئی، تو میں نے ایک میسج یا ایک بات کی تھی کسی اسٹوڈیو میں کہ علی امین خان نے جو ہیں اپنی اراضیات بیچی ہیں. جی ایسا ہی ہے، 3000 ایکڑ 3000 کنال. کنال. اور یہ حقیقت ہے کیونکہ مجھے علم ہے اس شخص کی اور کوئی کارخانے تو نہیں ہے، نامدن ہے، بس یہی پدری جائیداد ہیں اور انہوں نے بیچی ہیں. اب تمام جتنے جلسے جلوس ہیں، ورکرز ہیں، ان کا کھانا پینا ہے، پیٹرول ہے، گاڑیوں کی ہائرنگ ہے، یہ جتنے بھی ہو رہے ہیں. پھر ابھی وکلاء کی مد میں 7 کروڑ روپے دیے، پھر A to Z پارٹی کے خرچے جو ہیں وہ چلا رہے ہیں. اب ان کو حکومت تو یہ نہیں دیتی ہے. گزشتہ 1.5-2 سال میں چونکہ میں ان کا وکیل ہوں، نے 3000 یہ اراضی بیچی. آگے سے کسی نے خان صاحب کو یہ بتایا کہ گویا میں علی امین خان کی یہ بات کر کے پارٹی کو ڈسکریڈٹ کر رہا ہوں کہ جی علی امین جو ہیں وہ اپنی ذاتی اخراجات کی وجہ سے جو ہے احسان ڈال رہا ہے. یعنی بیسیکلی وہ کنڈمنیشن تھی علی امین خان کی اور میری دونوں. اچھا دوسری بات خان کو یہ بتائی گئی کہ جی میں نے یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہیں وہ بالکل انکنٹرولیبل ہو گیا ہے اور ہمارے بیانیوں کو نقصان دے رہا ہے. میں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے بات نہیں کی ہے، 2 غداروں کی بات کی ہے، عادل راجہ اور حیدر مہدی. اچھا اب اگر کوئی ان پہ سٹینڈ لیتا ہے تو 10 دفعہ جو ہیں وہ لے. اچھا ٹھیک ہے، وہ فیر انف. اور ایک تیسری بات بھی خان کو پہنچی، ہاں خان کو بتائیے، یہ ساری غلط بیانیاں تھی. خان کو یہ بتایا گیا کہ جی میں نے کسی چینل پہ جو ہیں یہ پارٹی کے جو نیریٹو ہیں اس حوالے سے متصادم بیان دیے. کون سا نیریٹو ہے جس پہ میں نے متصادم بیان دیے؟ میں نے تو اتنا کہا تھا کہ یہ جو آپ لوگ مذاکرات میں تحریری طور پر نہیں دے رہے ہیں، دے دیتے. آج تو فیصلہ ہو گیا کہ دے رہے ہیں آپ. تو وہ خان نے بھی آج کہا کہ اس کے لیے میرے پاس آنے کی ضرورت کیا تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا پلوٹیڈ فارم میں خان کو جو ہے پرورڈ کر کے پیش کر دی جاتی ہے. اور یہ ابھی مجھے پھر علم ہوا کہ کچھ بدبخت پھر شروع ہو گئے. تو اب آپ اس حوالے سے خان صاحب سے ملاقات جب ہوگی میں آج کیا تھا
میری خان صاحب سے آج ملاقات نہیں کرائی گئی، باوجود اس کے کہ کوئی 40-50 لیڈرز بھی تھے اور 40-50 وکلاء سب گئے، سوائے آپ کے. ایک میں اکیلا تھا جن کو جیل حکام نے اجازت نہیں دی، اور اس حوالے سے میں توہین عدالت کی پٹیشن دائر کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے ہی یہ اجازت سب کے لیے وہ لی کس تھی. نے رکوایا آپ کا وزٹ؟ وزٹ وہی جو ملاقات کرواتے ہیں انہوں نے رکوایا ہوگا. تو بہرحال یہ آج میں جاتا تو میں خان صاحب کے سامنے یہ باتیں ضرور کرتا. مجھے مذاکرات کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی. آپ کی جو آخری بات ملاقات خان صاحب سے ہوئی تھی وہ پازیٹیو تھی؟ ہاں بہت. خان صاحب جو ہیں یہ جب کان بھرے گئے تو مجھے بتایا کہ خان نے وہ جو رد عمل تھا وہ انہوں نے کہا کہ جی کوئی پرواہ نہیں کی خان نے. ٹھیک ہے، انہوں نے زیادہ اس پہ کان نہیں دھرے. اچھا، اب ایک اور اسٹیٹمنٹ مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے، میں نے کسی جگہ پہ پڑھا ہے، کسی نیوز آؤٹ لیٹ کے باہر، نیوز آؤٹ لیٹ کے پیج پہ میں نے آپ کی اسٹیٹمنٹ پڑھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہمارے جو مذاکرات میں ڈیلے ہو رہا ہے یا التوا کا شکار ہیں وہ عمران خان صاحب کی جارحانہ ٹویٹس کے وجہ سے ہو رہا ہے. یہ آپ نے بات کی ہے کہیں؟ یہ بھی جو ہے غلط انداز میں پیش کی گئی. میں نے یہ کہا کل ایک چینل پہ، میں نے کہا وہ سوال ہوا مجھ سے کہ بھئی یہ تعطل کیوں ہے. میں نے کہا مجھے تو بدی نظر میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خان جو اس کا انداز ہی جو ہے ایگریسو ہے، اور انہوں نے جو ٹویٹس کیے ہیں یہ ٹویٹ مجھے نظر آ رہے ہیں کہ ان کو پسند نہیں آئی، ناگوار ان کو ناگوار گزری ہے. لیکن آگے میں نے یہ بھی کہا کہ اس کی زبان بندی اگر مذاکرات کے دوران مطلوب ہے تو یہ نہیں ہوگا. لیکن پہلا حصہ چل رہا ہے، دوسرا حصہ غائب ہے. اور یہ بھی نہ صرف آپ کی پارٹی بلکہ میڈیا بھی آپ پہ زیادہ ہی مہربان ہے. مروت صاحب، آپ کیا کریں؟ بس منافقین سے دنیا بھری ہوئی ہے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ مذاکرات کے حوالے سے آپ کے اپنے کیا ویسے خدشات ہیں جب کمیٹی کی ملاقات نہیں ہو رہی؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے آج، ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ ان چیٹس کے حوالے سے اصل میں پریس کانفرنس کا ایک طرح سے آرگنائز کی گئی تھی، باقی باتیں اس میں ویسے ہی آ گئیں. انہوں نے بھی یہ کہا کہ عمران خان صاحب کی ٹویٹس جو ہیں وہ بڑی ایسی ہیں کہ وہ ان کی وجہ سے مذاکرات میں، اور پھر لیڈروں کے جو بیانات ہیں ان کی وجہ سے یہ مذاکرات جو ہیں ہمیں سنجیدگی نہیں لگتی پی ٹی آئی کی جانب سے. مذاکرات میں کمیٹی کا نام ملاقات ہونے دینا، حکومت کے پاس گرین سگنل نہیں ہے آپ کو لگتا ہے، یا حکومت کی نیت نہیں ہے آپ لوگوں کو ان سے ملوانے کی اور لٹکا رہے ہیں معاملہ؟ آپ کے توسط سے رانا صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب یا پی ٹی آئی اچھی بات کرے گی، لیکن کچھ اچھا تو ہم دیکھ تو لیں. گزشتہ 2-2.5 سالوں میں انسانوں والا رویہ ہی ہمارے ساتھ نہیں روا رکھا گیا ہے. مینڈیٹ تو چلو گیا، آپ نے 26ویں ترمیم کی، آپ نے ہماری ممبران اغوا کیے، سب کچھ ہمارے ساتھ ہوا. کوئی ایک مثال پوری نون اور پی ٹی آئی مل کے دے کہ یہ ہم نے ایک کام کیا ہے جو انسانوں والا ہے، یعنی آپ کو انسان سمجھ کے یا مسلمان سمجھ کے یا یہ سمجھ کے کہ آپ کا بھی کوئی خدا ہے. ٹھیک ہے، ایک حرکت بتا دے جس میں کوئی جسچر آف گڈ ول ہو. ٹھیک ہے، تو وہ اب شروع ہوگا. الٹا جب ہمارے 26 کو ہماری ورکر کی لاشیں گری. اچھا، اس پہ بھی آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی نے کوئی لاشیں نہیں گری، پی ٹی آئی اس پہ پروپیگنڈا کر رہی ہے. دیکھیے جی، اب اس کے رانا صاحب کو فی الوقت ایسے بیانات سے پرہیز کرنا چاہیے، پھر جو ہے ماحول گرم ہوگا. ہماری لاشیں گری، تصحیح کی گئی، ہمیں جھٹلایا گیا. اب ہم نے استغاثہ دائر کیا ہے نا. کوئی مائی کا لال یہ کہتے ہیں ہم جھوٹ کہتے ہیں تو جائیں اور وہاں اس عدالت میں سیشن کورٹ میں ہمارے خلاف درخواست دے دیں. بیرسٹر گور اس میں مستغیث ہے کہ ہم نے پرجری کی ہے. 13 لوگوں کے نام دیے ہیں، مقتولین کے، ان کے ورثاء کے، ان کے قوائف دیے ہیں. اور اسی نسبت آخری بات یہ ہے جی کہ جو یہ بیانات ہو رہے ہیں نا رانا صاحب کے یا ہماری طرف سے، میں ذاتی طور پر اس کو جو ہے آتش بازی سمجھ رہا ہوں. اچھا، یہ فائر ورکس، وہی سے فائر ورک ہے. باقی جو ہیں انشاءاللہ مذاکرات کی ٹیبل پہ دونوں سنجیدہ ہوں گے. اچھا سنجیدہ. اچھا، آپ نے اس میں کہا فائنل یہ بھی بتائیے کہ آپ کو یہ بھی شکوہ ہے حکومت سے کہ مذاکرات کی کمیٹی میں حکومت کی جانب سے محسن نقوی کو شامل نہیں کیا گیا؟ نہیں، میں نے شکوہ نہیں کیا ہے. اچھا، میں نے شکوہ توبہ مروت صاحب، آج تو ہمارے پاس وہ خبریں آپ کے بارے میں آئی کہ یہ شکوہ کر دیا. شکوہ نہیں کیا ہے. میں نے یہ کہا محسن نقوی ایک جو ہے مخصوص ایک لابی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، وزیر داخلہ ہے. گزشتہ مذاکرات میں ہماری رائے یہ ہے کہ یہ لچک دکھاتا ہے. آج یا کل یا 5-6 دنوں سے ہماری ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے. اگر یہ ہوتے تو شاید یہ مسئلے مسائل پیش نہ آتے. وہ دوسری بات یہ ہے کہ ایک فرسٹ ہینڈ
اسٹیبلشمنٹ کو انفارمیشن جا رہی ہوتی کہ یہ بات ہو رہی ہے، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے یہ کہا، تو ویسے بھی الٹیمیٹلی ان کے ساتھ ہم نے بات کرنی ہے، تو لہذا پہلے مرحلے پہ ہوتے تو اچھا ہوتا. یہ میرا کوئی شکوہ تو نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ کا اوپینین تھا. ملاقات نہ کرانے کی وجہ سے کہا کہ اگر یہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوتے تو شاید یہ مسئلے نہ ہوتے. صحیح ہے. اچھا اب یہ بتا دیجئے کہ اب آگے آپ کو ان مذاکرات سے کچھ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے یا آپ کو کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے؟ دیکھیں انہوں نے ہمیں ملاقات کیوں نہیں کروائی، سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیا گناہ ہوا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہی وہ ٹویٹ والی بات ہے. اچھا تو دوسری بات یہ ہے کہ ملاقات نہ کروا کے پھر بھی خان نے لچک کا مظاہرہ کیا. پہلی لچک اس وقت دکھائی جب مذاکرات میں انہوں نے وہ مطالبات رکھے ہی نہیں جو یہ پورے نہیں کر سکتے تھے، جس طرح مینڈیٹ والی بات. ہاں جی. یا جس طرح 26ویں آئینی ترمیم ہے، یا جس طرح ہمارے لوگوں کو اٹھایا جانا ہے، یا جس طرح ہمارے ایم این ایس کو خریدنے کی بات ہے، یہ چیزیں ہم نے مانگی نہیں ہے. اور یہ بے انتہا لچک تھی. ہم نے صرف دو چیزیں مانگی کہ دوبارہ گرفتار نہ کریں، یہ نہیں کہا کہ رہا کریں. یہ رہا تو ہم عدالتوں سے ہو جائیں گے، یہ تو جو ہی ہم خان رہا ہوتا ہے یا ہمارے لیڈر رہا ہوتے ہیں آگے کوئی اور کیس تیار ہوتا ہے. توشہ خانہ میں سزا ہوئی، توشہ خانہ جو ہی ختم ہوا، بریت ہوئی تو سیفر تیار تھا. صحیح ہے، لیکن سیفر میں بریت ہوئی تو عدت کیس تیار. ٹھیک ہے، لیکن آپ کی اپنی ججمنٹ کیا ہے؟ مذاکرات سے کچھ نکلے گا؟ میرا خیال ہے حاج خان صاحب نے جو یہ جسچر دیا ہے اور پھر ایک اور ریلیکسیشن دی ہے حکومت کو. انہوں نے کہا جی آپ جائیں جمع کر دیں تحریری مطالبات. تحریری مطالبات. ایک انہوں نے اور بھی کہا کہ بھائی اگر یہ پھر بھی مجھے آپ کے پاس، یعنی ان کو مذاکراتی ٹیم کو میرے پاس نہیں آنے دیتے ہیں تو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تیسرا سیشن بھی کر لیں بلکہ چوتھا سیشن بھی کر لیں. اچھا، ظاہر ہے ان کو پتا ہے کہ میرے دو مطالبات ہیں، اسی پر آپ کی پارٹی اور کمیٹی نے بات کرنی ہے، تو یہ بات آپ کر لیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے. شیر افضل مروت صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جتنا ہو سکتا تھا آج کے اس سیشن میں ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، اور زیادہ انہی کے حوالے سے، ان کی ذات کے حوالے سے اور جو اٹیکس ان کے اوپر ہوتے رہتے ہیں اس کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ ذرا بات کریں اور ان کا موقف بھی لیں کہ ان کو کیا لگتا ہے وہ اٹیکس کیوں ہوتے ہیں.